ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ شادی کرتے وقت نہیں ہم دیکھتے کہ یہ عورت یا یہ مرد مجھے پسند نہیں ہے, یا اس میں یہ چیز تو وہ نہیں ہے, وہ چیز تو نہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ خوبصورت ہے لڑکی, شادی کر لو, بندہ پیسے والا ہے, شادی کر لو. یعنی یہ عجیب کرائٹیریا. اینڈ وین وی گیٹ ان ٹو دا ریلیشن شپ تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو اس میں تو یہ بھی مجھے نہیں پسند, اس میں وہ بھی نہیں مجھے پسند. اینڈ ناؤ آپ ایک ایسے تعلق میں ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے اگر ہم پیچھے سے دیکھیں طاہرہ, تو مرد کو ہمیشہ سے سکھایا گیا کہ تم نے پیسے کمانے ہیں, اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. جہاں میں کہتی ہوں مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ تمہیں خوبصورت بیوی ملے گی. اور عورتوں کو آپ دیکھیں جب ہم ایٹ اسکول میں ہوتے ہیں تو جب کسی کی منگنی ہونا شروع ہوتی تھرڈ, تو اس سے پوچھتے ہیں, وہ بتاتی خوشی خوشی آ کے کہ میری منگنی. تو پہلا سوال لڑکیوں میں جو کہ ہم امپاورڈ عورتیں, فیوچر کرتا کیا ہے, بہت پیسے کماتا ہوگا. سو ویمن کنڈیشننگ ہم نے یہ کر دی کہ پیسے والا ہونا چاہیے. عورت نے پیسہ لینا ہے, شی ہیز ٹو گیو ہر سیلف ٹو get money or the worldly things, and the man has to earn to get the physical part of beauty. ٹھیک ہے, very beautiful. ہم نے آج تک مجھے ایسے لگتا ہے مرد اور عورت کی دوستی ہونے ہی نہیں دی. یار پھر یہ ریلیشن شپ تو نہیں ہوا, یہ ایک بارٹر ٹریڈ بن گیا. یہ ٹریڈ ہے نا, یہ ٹریڈنگ تو, یہ ٹریڈنگ تو بہت پہلے سے, صرف یہ اس طرح تو نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہوتا تھا تب جب یہ لوگ چلے جائے باہر کہیں تو ان کو پیسے دیا اور باڈی لے لی, تو پھر تو فزیکل گھر کے اندر تو وہ والا ماحول ہی نہیں ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں بات یہ ہو رہی شادی کی, جیسے اب بات کرتے ہیں شادی کی, مطلب دس از سو سکننگ نا, کہ جیسے ہمارا معاشرہ نا بیمار ہو چکا ہے. کیونکہ میں سائیکیٹرسٹ ہوں, لوگ آتے ہی اس وقت ہے میرے تک, پہنچتے ہی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جی ہم لیبل ہو جائیں گے, ہم پاگل ہیں. سائیکیٹرسٹ کے پاس تو جانے نہیں, کیونکہ اس کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ میں تو پاگل ہوں یا بیوی پاگل ہے, وہ تو ڈرتے ہیں. خیر کسی بھی بہانے جب وہ پہنچتے ہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ شادی کو لیں, دنیا کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ شادی پہ خرچ ہو رہا ہے. دلہن برائڈ جوڑا, میں نے وہاں سے تیار, میرا میک اپ, وہ فلاں برانڈ, یہ چیز, جیولری, وہ کپڑے کی میچ, ایوری تھنگ رائٹ. نہیں زور تو یہ نہیں پتا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, پتہ تو چلے کہ رشتہ کیا ہے جہاں میں جڑ رہی ہوں. پرائم امپورٹنس تو وہ بندہ ہے نا, کہ وہ اس کو سمجھنا, اس کو جاننا, اس کے ساتھ میرا جو رشتہ ہونا ہے اسٹیبلش, اس کے بارے میں کیا ہے. اس کے اماں نے کہہ دیا یا کسی نے, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو میاں کہے نا تو وہ بس مانتے جانا, ٹھیک ہے. اور بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچولی واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن. دے آر سو نائف بھی ہوتی ہیں, اور مطلب کئی بندے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحبہ آپ بڑی خوبصورت بات کر رہی ہیں. میں جو یہاں سے آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوں چیز کو, وہ یہ ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ ایز اے وومن, یعنی ہم خود, ہمارے اپنے بھی تو رویے ہوتے ہیں نا جو ہمیں اپنے اس ریلیشن شپ کو انجوائے نہیں کرنے دیتے, ہمیں اس میں انوالو بھی نہیں ہونے دیتے. آئی ریئلی وانٹ کہ ہم اس کو بالکل بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ کر دیں کہ ایز وومن, صرف ہم اس وقت باقی سارے آسپیکٹس میں بعد میں ڈسکس کروں گی, ایز وومن آپ کے خیال میں ہم اپنے ہی پلیجر میں کیا رکاوٹ کرتے ہیں؟ ہاں, اپنے پلیجر میں رکاوٹ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی نیڈ کو, اپنے ڈیزائر کو ایکسپریس کر دیا, ٹھیک ہے, آئی ہیو یٹ ٹو سی اے وومن کہ وہ کہہ سکے اپنے منہ سے کہ مجھے یہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندے نے کہنا ہے کہ تمہیں کیسے پتا اس بات کا, تم بد کردار ہو, تم بے شرم ہو, تم بے حیا ہو, ٹھیک ہے, تو ہاں تمہیں کیسے ان باتوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. ہم تو مرد ہیں, ہم تو باہر پھرتے ہیں, ہم تو. وہ بھی آپ مجھے ایک بڑی اچھی اسٹوری بھی سنا رہی تھی کہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئی تو ان کی کوئی سیکنڈ میرج تھی, اور اس کے اوپر وہ, یعنی وہ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ وہ کوٹ کر دیں. تو وہ ایک پیشنٹ تھا میرے, تھی ایک آئی کپل تھا, اور ان سے جو میری بات ہوئی تو فیمیل کی, تو ان کی ایک شادی ختم ہو چکی تھی, اور پھر ان کی دوسری شادی میں تقریباً کوئی 15 سال, یعنی کہ اب جب وہ آئی میرے پاس تو شی واز 50, اینڈ پہلی شادی شاید 34-35 ایئرز میں ہوئی تھی. 34-35 ایک عمر ہوتی ہے, ٹھیک, پہلی شادی خدا کر کے, وہ خیر وہ دھوکا تھا, جھوٹ, وہ ختم ہو گئی 3-4 مہینے میں. دوسری اس معاشرے نے اس لڑکی کی, خوبصورت لڑکی, ایجوکیٹڈ لڑکی, اچھی خاندانی لڑکی, صحیح رشتہ نہیں ملتا تھا. 50 ایئرس میں جا کے اس کی دوسری شادی ہوئی, اور اب وہ جب وہ کہہ نہیں سکتی, ہاں انٹیمیٹ ہوئے. اب وہ یہ کہ اس کا ہسبینڈ کا ایشو ہے کہ
یا تو اس کی پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. یعنی وہ ان کو پریپیئر اس طرح سے شاید نہیں کر پاتے. فور پلے وغیرہ تھوڑا بہت کر کے، اب ان کے حساب سے فور پلے کیا ہے؟ لو بائٹ. اس نے مجھے اپنے جسم پہ وہ داغ دکھائے، بڑے بڑے نیل پڑے ہوئے، اور وہ کہنے کو وہ لو بائٹ تھے. اینڈ دا پرسن واز مے بی ہی واز تھنکنگ کہ اس سے اس کو خوشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تمہیں اچھا کیا لگتا ہے، ایگزیکٹلی تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، اچھا میں کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے، تاکہ وہ ایٹ لیسٹ وہ بتا سکے کہ نہیں یہ نہیں مجھے اچھا. اپنی طرف سے لو بائٹ کریں، یہ میرے لیے یہ پینفل بائٹس ہیں، یہ لو بائٹ نہیں ہے. اور چلے کہ پوچھ ہی لیں، کسی پڑھے لکھے سے جا کے پوچھے لو بائٹ کیا ہوتے ہیں، جو لوگ اس فیلڈ میں ڈیل کر رہے ہیں. اچھا یہ چیز. دوسرا یہ کہ وہ ان کو پھر سیٹسفیکشن وہ خود ہو جاتے ہیں، ریلیز ہو جاتے ہیں، ہاں وہ خود اپنی سیٹسفیکشن. اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کر لو کیونکہ پھر میرا تو ٹائم اتنا ہے. اب وہ اس کی اتنی دوسری شادی ہے اور اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہنے کی کہ مجھے ٹائم چاہیے، اس کو سمجھیں، ہمارا اتنا پیارا تعلق ہے، ہمارا اتنا وہ ہے، ہم نے میں نے آپ کو خوشی دینی ہے، آپ نے مجھے خوشی دینی ہے. لیکن اب وہ نبھا کے اس لیے کہ دوسری شادی اتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، اور دوسری کم سے کم یہ تو ہے، گھر تو ہے، کٹھے کما رہے ہیں، کم سے کم سوسائٹی میں میرا لیبل لگ گیا ہے، آئی میرڈ، میں کم سے کم یہ تو ہے، کم سے کم یہ تو ہے. تو خوشی کہاں ایک دوسرے. اچھا قرآن میں آپ کو بتاؤں اتنی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، سورۃ روم کی آیت ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ میں نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری بیویاں نہیں جوڑے کے بنائے. اس کا مطلب جوڑے کے لیے، تاکہ تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اور بے شک، اور پھر اللہ نے تم دونوں کے دل میں نرمی اور محبت ڈالی. ٹھیک ہے. اور اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. میں کہتی ہوں اس پہ خوبصورت نہیں، حد نہیں ہو گئی کہ اس کا پرپس یہ ہے شادی کا کہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور ایک دوسرے کو ایک تسکین ہو. اس میں فزیکل پلیئر بھی ہے، اس میں مینٹل پیس بھی ہے. انفلفلڈ رہ گئی ہے، اس کی باڈی نیڈ نہیں پوری ہوئی، اس کی ایموشنل نیڈس نہیں پوری ہوئی، اس کو یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ یار تمہیں پسند کیا ہے. تو میرے خیال میں تو وہاں پہ آپ یہ جو سکون والا باعث بننا ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ تو کہیں پیچھے شاید بہت زیادہ رہ جاتا ہے. بہت پیچھے. قرآن میں ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. ٹھیک ہے. تو پھر یو نیڈ ٹو ایکسپلور دا پرسن کہ کہاں پر وہ انجوائے کرتا ہے، اپنا مرضی نہیں، اپنا سوچ نہیں. یہاں پہ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم آج تک شاید اس کانسیپٹ کو، ہم نے جو محبت اور جو ایک دوسرے کو پلیجر کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ہم نہیں سمجھ پائے. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پلیجر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہی میرے پارٹنر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی اس کو چاہیے جو مجھے چاہیے. اچھا یہاں پر I would just want to add وہی جو we were discussing yesterday کہ وہی سیکس ایجوکیشن کی چونکہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیچرل اراؤزل رکھا مرد کا تھرو ویژنری اسٹیمولیشن ہے، فیمیل کی ٹچ اسٹیمولیشن ہے. تو وہ میل کو شاید یہ لگتا ہے کہ مے بی کیونکہ میری اسٹیمولیشن دیکھنے سے ہوتی ہے تو میری کاؤنٹر پارٹ کی بھی اسٹیمولیشن سیٹسفیکشن اس سے ہوتی ہے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ فار دا فیمیل جینڈر اٹس اپوزٹلی ڈفرینٹ. انفارچونیٹلی فیمیلس کو بھی اس بات کا نہیں پتا. اور جو مجھے ایک چیز بڑی حیرانگی ہوتی ہے، مطلب آئی ہیو کوسچن سم فرینڈز، اب ہم اس گروپ میں فرینڈز آتی ہیں، کچھ ڈیورسز ہو گئی ہیں اسی وجہ سے. Females don't even know that females can experience orgasm. Yes, beautifully identified کہ یہ تو orgasm تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید عورتوں کے لیے عورت کا sexual pleasure بھی sin ہے. اس پہ ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں ہم نے فیمیل کو صرف ایز اے کموڈٹی آف، ہم نے عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا ہے ایز این آبجیکٹ آف سیکشل پلیزر. ہم آج تک اس کو ایک ایکول اپوزٹ جینڈر ہیومن بینگ کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہاں پہ یہی میں بات کہوں گی کہ اس کو نا طاہرہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ جتنے دل اور جتنا دماغ، جتنی روح، جتنے جیتے جاگتے آپ ہیں، اتنی ہی جیتی جاگتی وہ انسان ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس کا ٹھیک ہے ویژول موڈ ہے. یہاں پہ
بعض مرد کرتے ہیں میں نے یہ بھی لے کے دے دیا, میں نے اس کو یہ بھی دے. اچھا سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہیں, ساری عورتیں بھی ایک جیسے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جینڈر کو پروموٹ کر رہے ہیں, بندے بھی بڑی مشکل میں ہیں اور آتے ہیں, پتہ چلتا ہے یہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا. اور چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں بہت ہینڈس پہ, چھوٹی سی ایسے کر کے تھوڑا سا ایسے کر کے ہاتھ ایسے کر کے. اچھا اب بڑے جی اچھا ہم فور پلے کی بات کرتے ہیں, اس میں جی وہ فور پلے کی پتہ نہیں ٹریننگ ہو پتہ نہیں کیا سیکھنا پڑے. فور پلے کیا اتنا سا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے کر کے پیار سے دیکھ لو, ایسے ہاتھ رکھ دو, ایسے اس کا ہاتھ پکڑ لو, ٹچ ٹیکٹائل سینسیشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے اس کو. اور ذرا سا پوچھ لو کہ اچھا تمہیں کیا بریسلیٹس کی خواہش ہو کہ وہ مجھے 2 گجرے پہناتے. کتنی چھوٹی چھوٹی ہماری معصوم خواہشات ہیں. اسی طرح سے بندے کی بھی, جو بندے ہیں ان کی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک چائے کا کپ پلا دے, ایک چائے کا, اچھا ہاں آج کے دیکھ لے تیار ہو جائے, سر دبا دے,